ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہاں 40 دن آپ نے ہمیں کہا، ایک بندے نے کہا جی میں 40 دن میں ختم کرتا ہوں، وہ جلدی ختم کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، شاباش کے لائق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کم میں ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ جو لوگ باقاعدہ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہاں ہماری جماعت ہے نا، یہ کورس کے لیے جو یہاں ہے ماشاءاللہ، تو آپ اس میں ابھی آپ کو دورہ عملیات گروپ میں شامل کر دیں گے، اس میں پہلے بھی شامل ہیں، مولانا عابد صاحب کا بھی کہا، مفتی عبداللہ صاحب سے بات کر لیں تو آپ جو ہے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ باقاعدہ جب اگلی نشست 1.5 مہینے بعد آتی ہے اس میں آپ تشریف لائیں، لیکن جو لوگ باقاعدگی سے نہیں آتے پھر وہ عامل مضبوط نہیں بن پاتے۔ دیکھیں یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس میں انسان کو بعض کا ٹھوکریں لگتی ہیں۔ میں آپ حیران ہوں گے 5 سال اپنے استاد سے سیکھا، لیکن جب میں ان کے پاس کئی بار جاتا تھا وہ مجھے اگنور کر دیتے تھے، مڑ کے دیکھتے ہی نہیں تھے، میں بیٹھا رہتا تھا، بات ہی نہیں کرتے، کئی بار ایسے کرتے تھے۔ بعد میں مجھے آخر میں کہنے لگے میں نے یہ سارا اس لیے کیا تھا کہ تمہاری اصلاح ہو جائے۔ ویلکم کہنا ہی نا، اب استاد نے مجھے ویلکم نہیں کیا جی، یہ عجیب بات ہوتی ہے نا ذرا۔ آج کل تو استاد ڈرتے ہیں کہ شاگرد بھاگ نہ جائے میرا، پیر ڈرتے ہیں کہ مرید بھاگ نہ جائے۔ آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ مرید ڈرے کہ پیر صاحب مجھے آنکھ نہ کر دیں، کہیں مجھ سے خلافت چھین نہ لیں۔ آج کل تو ہمیں ڈرنا پڑتا ہے، جتنے بھی ہیں، استاد ڈرتا ہے، باپ ڈرتا ہے بیٹوں سے آج کل کہ بیٹے مجھے جو ہے نا چھوڑ نہ جائیں۔ عجیب زمانہ ہے۔ مجھے واللہ میں منبر پہ بتا رہا ہوں، کئی بار میرے دل میں شیطان کہتا تھا کہ کبھی وہ اتنی عزت دیتے تھے، کبھی وہ اتنا پروٹوکول دیتے تھے، کبھی کہتے تھے بھائی کھانا تو کھلاؤ مجھے، میں کھانا کھلاتا تھا ان کو، کبھی میں خود کافی لے جاتا تھا آئس کریم، کبھی کیا چیزیں، تو کئی کہتے بھائی آج آئس کریم نہیں لائے، میں کبھی نہ لے کے جاؤں، اب ایسے بے تکلفی، لیکن کبھی جو ہے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں تھے، ایسے میں یوں لیکن میں رات 12:30 تک وہاں بیٹھا رہتا تھا، اور یہ کئی بار ہوا ایسے، میں کھانا آ کے 12:30 گھر کھاتا تھا، بھوک سے بیٹھا رہتا تھا۔ ایسے وقت ہوتا ہے نا مشقت کا، یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں، اس کے چشمدید بہت سے لوگ گواہ ہیں۔ تو مولانا ظہور علوی صاحب آج تشریف لائیں گے، وہ بھی گواہ ہے اس چیز کے، جامعہ محمدیہ کے محتمم۔ تو پھر آخر میں جب میں نے ایک علاج کیا جن والے کا، تو مجھے کہنے لگے، ان کو پتہ چل گیا، مجھے کہنے لگے آپ نے تو ماشاءاللہ جن نکال دیا اس کا، کھانا کھلاؤ۔ پھر اپارا میں کامران ہوٹل ہے، اب تو ختم ہو گیا، وہاں ان کو جا کے میں نے کھانا کھلایا۔ وہ جاتے کہیں نہیں تھے، لوگ منتیں کرتے تھے بڑے بڑے کہ حضرت کھانا نہیں، وہ تو ایک محبت کا تعلق تھا تو انہوں نے کہہ دیا، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی۔ تو اب مجھے آخر میں کہنے لگے، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں ہم اکٹھے کھڑے تھے، وہاں جو پارلیمنٹ کے سامنے اوپن روڈ ہے، ٹی چوک ہے، تو وہاں وہ اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد وہ فوت ہو گئے، تو مجھے ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو بڑے افسردہ تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں جو آپ کو اگنور کرتا تھا اس لیے کرتا تھا کہ آپ کچے ہیں تو بھاگ جائیں، پکے ہیں تو ساتھ رہیں۔ اب میرے دل میں واللہ کئی بار شیطان لاتا کہ یہ استاد کیسے ہیں ہمارے، مڑ کے دیکھ ہی نہیں رہے، اور جو ہے نا کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے نا ان کا اتنی محبت کر رہا ہوں، شاگرد ہوں، پیر بھی دباتا تھا ان کو، بڑی خدمت۔ مولانا عبدالقیوم صاحب تھے، شیخ صاحب، بڑے شیخ تھے وہ، تو وہ مجھے بڑی دعائیں دیتے تھے، مجھے پہلی اجازت انہوں نے دی تھی، تو وہ ان کے بھی استاد تھے، تو وہ بڑا پسند کرتے تھے آئس کریم، تو وہ مجھے کہتے تھے بڑے پیار سے کہ بہت خوش ہو جاتا ہوں جب آپ آئس کریم لاتے ہیں، اور بخاری شریف پوری رات یوں پڑھتے رہتے تھے، صبح پڑھاتے تھے، چونکہ یوں کمر ہو گئی تھی، بوڑھے سے تھے، بہت ضعیف تھے، جانتے ہیں آپ میں سے اکثر ان کو، تو وہ بخاری شریف بند کر کے مجھے پرانے واقعات سنانے شروع کر دیتے تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ تو اب دیکھیں نا یہ چیزیں ہیں، اب یہاں پہ سارے ہی پکے نہیں ہیں، وہ گھڑے کو بھی ہاتھ مارنا پڑتا ہے نا اس کو بنا کر مٹی کا، کہ کئی جو بھاگنے والے ہیں تو شک، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک بار آتے ہیں، پھر ایک بار نہیں آتے، 2 بار نہیں آتے، تیسری بار آ جاتے ہیں، یہ لوگ چہل قدمی والے ہیں، یہ عامل بننے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بات پکی بتا دوں، چہل قدمی والے عامل نہیں بنتے۔ ان کے پاس، ہمارے استاد کے پاس کوئی ڈاکٹر آتا تھا، کوئی پمز کا، کوئی کون، کوئی حضرت میں چلا کاٹو، سب کو کٹواتے تھے۔ ہم نے چونکہ یہ چیزیں انہی سے سیکھی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو نرمی کرتے ہیں، تو اب وہ، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایک بھی عامل نہیں بنا، کیونکہ وہ چہل قدمی والے تھے نا۔
جب کھانا کھا کے ہضم کرنے کے لیے چہل قدمی کے لیے ایک وظیفے میں آ جاتے تھے، دوسرے میں نہیں آتے تھے، تیسرے میں نہیں آتے تھے. جیسے کھانا کھا کے کوئی ہضم کرتا ہے نا، کبھی زیادہ کھا لے، تو چہل قدمی والا عامل بننے کے لیے پھر آپ کو جڑنا پڑے گا. اچھا پہلے ہی جو پوچھنا شروع کر دینا حضرت کورس کتنے عرصے کا ہے اور وہ آخری اجازت کب ملے گی، ہم اس وقت آ جائیں گے گویا کہ نا. تو جو پہلے پوچھتا ہے نا اس کو سمجھ لو یہ نہیں سیکھنے والا. آپ جاری رکھیں ساتھ اپنا اور ساتھ سیکھتے بھی رہیں. اب تبلیغ والے کیا کرتے ہیں، کیا 4 ماہ لگانے کے بعد انہیں سند مل جاتی ہے کہ اب آپ تبلیغ کر سکتے ہیں؟ وہ تو 30 روزہ پہلا لگا کے ہی تبلیغ والا ہے، اور پھر ساتھ سیکھتا بھی رہتا ہے، ساتھ کرتا بھی رہتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ بھی اسی طرح کریں، عملیات سیکھتے بھی رہیں اور کرتے بھی رہیں، اور پھر مضبوط ہوتے بھی رہیں. اگر آپ کہیں نا کہ میں آج 1 سال 2 سال میں مضبوط ہو جاؤں، 1 مہینے 2 مہینے میں، آپ 8 سال لگا کے ہی مدرسے میں مضبوط ہوتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں. 8 سال لگانے کے بعد اصل شروع ہوتا ہے مطالعے کا ٹائم. اس وقت تک درسی کتب، اس کے بعد مطالعہ. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں جو ہے نا، جو عالم بننے کے بعد 5 سال صحیح مطالعہ کر لینا، وہ موت تک کبھی مطالعہ کر کے بیان نہیں کرے گا، بغیر مطالعے کے کرے گا. چونکہ ہمیں یہ چیز میں نے، چونکہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ شروع سے وہاں آتے تھے تو ہم ان کے شروع سے دیکھتے تھے ساتھ. تو ایک دن پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ اس طرح بولتے جاتے ہیں اور آپ کوئی وہ بھولتے اٹکتے نہیں ہیں اور آپ مطالعہ. تو فرمانے لگے میں نے اس وقت میں جب رائمنڈ سے فارغ ہوا تو میں نے مطالعہ شروع کر دیا. اب تو مطالعہ کر ہی نہیں سکتا، 40 سال کے بعد مطالعہ نہیں ہوتا. ابھی دیکھیں نا، مجھ سے یہ نہیں پڑھا جا رہا، نظر کمزور ہو جاتی ہے نا، پھر بندے کا ٹائم بھی نہیں رہتا. اب اس وقت جو مطالعہ ابھی آپ کر لیں گے نا، آپ کو موت تک کام آئے گی. اور میں آپ کو واللہ بتاؤں، جیسے کل میں یہاں ممبر پہ جمعے میں بیٹھا، اتنا بھی ذرا مجھے نہیں پتا تھا. ابھی میں بول رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، بولتا جا رہا ہوں بس جو آ رہا ہے ذہن میں. اب اللہ کیا کہلوانا چاہتا ہے، مثال دے رہا ہوں. ہم تو چھوٹے درجے کے ہیں، ہمارے بڑے علماء تو وہ بڑی شان والے ہیں. اب ہم نے ان بڑوں کو دیکھا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے قریب سے دیکھا، ان سے باتیں، انہوں نے کہا جی یہ ہے بس. پھر آپ کو خالی اتنا سا ٹپ کوئی دے گا نا، کہے گا جی یہ ہے، آپ اس پہ شروع ہو جائیں گے. چہل قدمی کا نام نہیں ہے. چونکہ مدرسے میں کوئی چہل قدمی کے لیے چلا جائے ایک دن، پھر 1 مہینے بعد وہ عالم بن جائے گا. اچھا وہ تو کتابیں ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو ساری زندگی دوبارہ پڑھانی ہی نہ پڑے، آپ کی ماشاءاللہ نسبت تو ہو جائے گی. حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب فرماتے تھے جو خالی مدرسے میں خالی بیٹھ جائے، پڑھے بھی نہ، وہ پھر بھی عالم ہے، چونکہ نسبت اس کی ہو گئی ہے.